اب اس اجلاس کی دوسری اور آخری تقریر محترم مولانا محمد عمر صاحب ناظر اصلاح و ارشاد قادیان کی ہوگی۔ آپ کی تقریر کا عنوان ہے سیرت سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، احترام انسانیت کی روشنی میں۔ مولانا صاحب سے درخواست ہے کہ تشریف لا کر تقریر شروع فرمائیں۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب الاحترام صاحب صدر، معزز حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سرور کائنات، فخر موجودات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک فرد کی سیرت نہیں بلکہ ایک لامتناہی تاریخی طاقت کی داستان ہے جو ایک انسانی پیکر میں جلوہ گر ہوئی۔ آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنے والا ہر شخص جان سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر گوشہ دوسرے گوشوں کے ساتھ پوری طرح مربوط ہے۔ اس میں جمال ہے تو جلال بھی ہے، اس میں روحانیت ہے تو مادیت بھی ہے، دین ہے تو دنیا بھی ہے، محبت الہی ہے تو شفقت علی خلق اللہ بھی ہے۔ خاکسار کی تقریر کا عنوان ہے سیرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، احترام انسانیت کی روشنی میں۔ خاکسار اس بحر بے کنار میں سے حسب استطاعت چند قطرات پیش کرنے کی کوشش کرے گا، وباللہ توفیق۔ انسانیت عربی زبان کا لفظ ہے۔ انسان دو انسوں کے مجموعے کا نام ہے کہ اس میں بیک وقت عشق الہی کے جذبات موجود ہیں تو ساتھ ہی خدا تعالیٰ کی مخلوقات کے ساتھ ہمدردی اور انسیت بھی جاگزین ہے۔ یہ مقام انسانیت اس کی انتہائی ترقی یافتہ شکل میں حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں جلوہ گر ہوا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ اعلیٰ درجے کا نور جو انسان کو دیا گیا، یعنی انسان کامل کو، وہ ملائک میں نہیں تھا، قمر میں نہیں تھا، آفتاب میں بھی نہیں تھا، وہ زمین کے سمندروں اور دریاؤں بھی نہیں تھا، وہ لال اور یاقوت اور زمرد اور الماس اور موتی میں بھی نہیں تھا۔ غرض وہ کسی چیز عارضی عثماوی میں نہیں تھا، صرف انسان میں تھا، یعنی انسان کامل میں، جس کا اتم اور اکمل اور اعلیٰ اور عرفہ فرد ہمارے سید و مولا سید الانبیاء سید الاحیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام اپنے ایک نعتیہ کلام میں فرماتے ہیں تمت علیہ صفات کل مزیت ختمت بھی نامہ کل زمانی۔ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر قسم کی فضیلت کی صفات اپنے کمال کو پہنچ گئیں اور ہر زمانے کی نعمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئیں۔ انی ارا فی وجہک المتحلل شان یفوق شمائل الانسانی، یقیناً میں آپ کے پرنور چہرے میں ایک ایسی شان دیکھ رہا ہوں جو انسانی خصائل پر فوقیت کرتی ہے۔ احباب کرام، دنیا میں ایک انسان کے اخلاق اور اس کے کردار کی سب سے بڑی گواہ اس کی اپنی بیوی ہوتی ہے جو دن رات اس کے حالات سے واقف ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعہ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ بہت گھبرا گئے اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تمام ماجرا بیان فرمایا اور کہا لقد خشیت علی نفسی، خدا تعالیٰ نے بہت بڑا کام میرے سپرد کیا ہے، میں ڈرتا ہوں کہ عظیم الشان کام میں سر انجام دے سکوں گا کہ نہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، نہیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، خدا تعالیٰ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدومہ وتقی الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ آپ ہمیشہ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں اور لوگوں کے بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اخلاق کے فاضلہ جو دنیا سے مٹ چکے ہیں ان کو سر قائم فرماتے ہیں، ہمیشہ مہمان نوازی کرتے ہیں، اور اگر کوئی شخص بغیر کسی شرارت کے مصیبت میں پھنس جائے تو آپ اس کی اعنت فرماتے ہیں۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایسے عظیم شان اوصاف رکھنے والے انسان کو خدا چھوڑ دے؟ یہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی گواہی جو آپ کے اوصاف حمیدہ اور پاکیزہ زندگی کی گواہ تھی۔ سامعین کرام، خدا تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تجھے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ آپ کا وجود اللہ تعالیٰ کی صفات رحمانیت اور رحیمیت کا کامل مظہر تھا۔ آپ اپنوں کے لیے بھی اور مخالفوں کے لیے بھی، گزرے ہوئے زمانوں کے لیے بھی اور آنے والے زمانوں کے لیے بھی، جو قیامت تک ممتد ہے، رحمت تھے۔ آپ کی لائی ہوئی شریعت کامل اور اکمل ہے جو کسی خاص زمان و مکان کے لیے مختص نہیں۔ آپ کا فیض عام ساری دنیا میں بسنے والے تمام طبقوں کو اپنی رحمت کی چادر میں لیے ہوئے ہیں۔ احباب کرام، اب آپ کی خدمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ جو رحمت کا سلوک فرمایا اس کے مختصر جھلک پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہجرت سے قبل مکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ماننے والوں پر جو مسلسل مظالم ہو رہے تھے اس سے تنگ آ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے خدمت میں حاضر ہو کر التجا کی، یا رسول اللہ، جب ہم مشرک تھے تو کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ ہماری طرف انگلی اٹھا کر بات کر سکے، لیکن آج مکہ کے اوباش اور معمولی لوگ بھی ہم پر ظلم اٹھائے جا رہے ہیں، لہذا حضرائے کرم ان کے مقابلے کی اجازت دی جائے۔ تو آپ نے فرمایا لا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، نہیں میں ایسا ہرگز ہونے نہیں دوں گا، میں اخلاق کریمہ کے تمام اتمام کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ احباب کرام، وہ قریش مکہ جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کو 3 سال تک شعبہ بھی تعلیم میں معصور رکھا، جن میں آپ کے رفیق حیات خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، آپ کے چچا ابو طالب بھی شامل تھے۔ اس وقت ظالم اور صفا قریش مکہ آپ کے پاس غلے کے ایک دانہ پہنچانے کے لیے بھی روادار نہ تھے۔ جب ان کی شرارتوں سے تنگ آ کر مجبوراً آپ کو اپنے پیارے وطن سے ہجرت کرنی پڑی تھی، تو قریش مکہ کے شرارتوں کے پاداش میں اللہ تعالیٰ نے مکہ میں قحط کا عذاب نازل فرمایا، یہاں تک کہ لوگ ہڈیاں اور مردار تک کھانے پر مجبور ہو گئے۔ اس وقت آپ کے شدید مخالف ابو سفیان نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی،
اے محمد تمہاری قوم ہلاک ہو رہی ہے، تم اپنے خدا سے مانگو کہ مصیبت ٹل جائے۔ اس وقت وہ مجسم رحمت نے ان لوگوں کے تمام ظالمانہ سلوک کے ایک دم فراموش کر کے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مکہ میں موسلا دھار بارش برسائی، اس طرح ان کی مصیبت سے انہیں نجات دلائی۔ جنگ احد کے موقع پر دشمن آپ پر پتھراؤ کرنے لگے، تیر برسائے، تلواروں سے حملے کیے، آپ کی جبین مبارک لہو لہان ہو گئی اور 2 دانت مبارک شہید ہو گئے، لیکن ان سب حملوں کے وقت آپ مسلسل یہ دعا کرتے رہے، اللہم اغفر قومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے میرے خدا، اے میرے خدا تو ان کو معاف کر دے، اے میرے خدا تو ان کو ہدایت بخش، یہ جانتے نہیں، بالکل نادان ہیں۔ سامعین کرام، اہل مکہ نے جب آپ کا پیغام سننے سے انکار کیا تو آپ نے مکے سے 40 میل کے فاصلے پر طائف شہر کا قصد کیا اور وہاں جا کر توحید کا پیغام پہنچانے لگے، تو اس وقت آپ کا تمسخر اڑایا گیا، آپ پر پتھروں کی بوچھاڑ کی جاتی رہی، جس سے آپ کا جسم مطہر خون آلود ہو گیا، آپ کی جوتیاں خون سے لت پت ہو گئیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ذکر فرمایا کہ اس تکلیف دہ سفر سے واپسی پر میرے پاس طائف کے پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور کہنے لگا، خدا نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، اگر ارشاد ہو تو میں پہلو کے ان دونوں پہاڑوں کو ان لوگوں پر پیوست کر کے ان کا خاتمہ کر دوں۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہ کرو، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو وحدہ لا شریک خدا کی عبادت کرنے والے ہوں گے۔ ہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی شفقت اور احسانی کی وجہ ہے خدا تعالیٰ نے خدا کو مخاطب کر فرمایا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کیا تو اپنی جان کو اس لیے ہلاکت میں ڈالے گا کہ ایمان نہیں لائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ہمدردی خلق کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یعنی یقیناً تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا، تم جو تکلیف اٹھاتے ہو اسے بہت شاہ گزرتا ہے، وہ تم پر بھلائی چاہتے ہوئے بہت حریص رہتا ہے، وہ مومنوں کے لیے بے حد مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں آپ پر ایمان لانے والے اور ایمان نہ لانے والے دونوں خاطب ہیں۔ ایمان لانے والوں کو بتایا گیا ہے کہ تمہارا کسی تکلیف میں پڑنا ہمارے رسول کے لیے دکھ کا باعث ہوتا ہے، تمہاری ساری ایذا دہی اور مخالفت کے باوجود اس کا دل انسانی ہمدردی اور اخوت کے جذبات سے لبریز ہے، اور ایمان لانے والوں کے بارے میں رؤوف اور رحیم فرما کر آپ کی شفقت اور پدرانہ ہمدردی کا اظہار فرمایا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر 10,000 جان نثار قدوسیوں کے ساتھ فتح نصیب جرنیل بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور باب کعبہ کے پاس تشریف لائے تو آپ کے تمام جانی دشمن آپ کے سامنے کھڑے تھے۔ اس وقت آپ نے فرمایا، اے مکہ والو، اب تم خود ہی بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ احباب کرام، غور فرمانا، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں سے مخاطب تھے؟ ان خون کے پیاسوں سے جن کے ہاتھ گزشتہ 20 سال کے طویل عرصے سے مسلمانوں کے خون سے رنگالود تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے غلاموں کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹنے والے، مسلمان عورتوں کو بے دردی سے ہلاک کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب پر حملہ کر کے حمل ساخت کرنے والے، خود ہمارے آقا و مولا کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو 3 سال تک شعبہ ابی طالب نامی گھاٹی میں قید کر کے اذیتیں دینے والے، اسی غم اور بھوک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور آپ کی عزیز بیوی حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی تھی۔ اسی طرح مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر ان کے نعشوں کا مسئلہ کرنے والے، آپ کے چچا حمزہ کو قتل کر کے ان کے کلیجہ چبانے والے، خانہ کعبہ میں عبادت کرتے وقت آپ کے جسم مقدس پر اونٹ کی غلات بھری ہوئی چھڑی رکھنے والے، یہ سب لوگ اس میدان میں موجود تھے۔
دوسری طرف مسلمانوں کا لشکر جرار جو دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے صرف و صرف آن صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انگلی کے اشارے کا منتظر تھا، کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے مکے کے 13 سالوں کے خوفناک مظالم کی تصویریں گھوم رہی تھیں، اور دشمنوں سے گن گن کر بدلہ لینے کے لیے بے تاب و بے چین تھا۔ گویا کہ وہاں پر محشر کا سامان تھا۔ اس وقت قریش مکہ کو یقین تھا کہ آج ان کے سر گردنوں سے جدا ہونے والے ہیں، گویا کہ وہ لوگ موت اور حیات کی کشمکش میں مبتلا تھے۔ اسی خوف و ہراس اور تضرع اور التجا کے درمیان اس محسن انسانیت نے ان سے پوچھا کہ تمہیں بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کروں؟ تو وہ لوگ ایک زبان ہو کر کہنے لگے کہ آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، آپ جیسے کریم اور رحیم انسان سے ہمیں نیک سلوکی کی توقع ہے۔ اس سلوک کی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا، اس رحمت مجسم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توقعات سے بڑھ کر فرمایا اذهبوا وانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم۔ اذهبوا وانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، تم سب کے سب آزاد ہو، آج تم پر کوئی صدر نہیں، کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ ہم ببانگ دخل اعلان کرتے ہیں کہ انسانیت کے احترام پر ایسے عظیم شان سلوک کی کوئی مثال کسی تاریخ میں ڈھونڈ کر نکالی جائے، لیکن ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں ویسی مثال ہرگز کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ لیا ظلم کا عفو سے انتقام، لیا ظلم کا عفو سے انتقام، علیک الصلاۃ علیک السلام، محمد ہی نام اور محمد ہی کام، علیک الصلاۃ علیک السلام۔ احباب کرام، آن صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی اس بات پر شاہد ناطق ہے کہ آپ نے وحشی انسان کو بااخلاق انسان اور بااخلاق انسان کو باخدا انسان اور باخدا انسان کو خدا نما انسان بنایا، اور فرمایا اصحابی کالنجوم بأی اقتدیتم اقتدیتم، کہ میرے صحابہ روحانی آسمان کے جگمگاتے ستارے ہیں، ان میں سے جس کسی کی بھی اقتدا کرو گے تم راست پا سکتے ہو۔ سیدنا حضرت مسیح علیہ السلام اپنے ایک اردو نظم میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں یورپ کے ناداں یہ نبی کامل نہیں، وحشیوں میں دین کا پھیلانا کوئی مشکل تھا کام، پر بنانا آدمی وحشی کو ہے ایک معجزہ، معنی راز نبوت ہے اسی سے آشکار۔ سامعین کرام، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 1 لاکھ کے جمع غفیر کو مخاطب کرتے ہوئے جو آخری نصیحت فرمائی، وہ رہتی دنیا تک مساوات انسانی کے لیے مشرع راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان ربکم واحد و ان اباکم واحد کلکم لابن آدم وآدم من تراب ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی، یعنی اے لوگو تمہارا رب ایک ہے، تم ایک ہی باپ کی نسل ہو، نہ کسی عربی کو غیر عربی پر اور نہ کسی غیر عربی کو عربی پر کوئی فضیلت ہے، نہ سفید سیاہ پر فوقیت رکھتا ہے اور نہ سیاہ سفید پر، صرف تقوی اور ذاتی قابلیت ہی وجہ فضیلت ہوگی، اور اسلامی اقدار میں رنگ نسل کو کوئی امتیازی پوزیشن حاصل نہیں۔ اسی تسلسل میں آن رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تمہاری جانوں اور مالوں کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن تک ایک دوسرے کے حملوں سے محفوظ کر دیا ہے، تم آپس میں بھائی بھائی ہو، تم سب برابر ہو، تم لوگ خواہ کسی بھی قوم یا قبیلے سے تعلق رکھتے ہو اور کسی بھی درجے کے مالک ہو، سب آپس میں برابر ہیں، جس طرح دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے کے برابر ہیں، کوئی شخص بھی کسی دوسرے پر کسی امتیازی حق یا بڑائی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو تم سب بھائیوں کی طرح ہو،
جس طرح یہ مہینہ اور یہ زمین، یہ دن تمہارے لیے قابل احترام ہے، بالکل اسی طرح خدا نے تم میں سے ہر شخص کی جان، مال اور عزت کو حرام قرار دیا ہے۔ کسی آدمی کی جان یا مال لینا یا اس کی عزت پر حملہ کرنا ایسا ہی ظلم اور ایسی معصیت ہے جیسا کہ اس زمین کی حرمت کو توڑنا۔ جو حکم میں آج تم کو دے رہا ہوں اسے صرف آج ہی کے دن کے لیے نہ سمجھو بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس کو یاد رکھو اور اس پر عمل کرتے چلے جاؤ یہاں تک کہ تم اپنے حقیقی مولا سے جا ملو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں مساوات اور عالمگیر اجتماعیت اور مضبوط اور پائیدار اخوت قائم کرنے کے لیے کیسے خدا کو پیش فرماتے ہیں جو رب العالمین ہے، اور اپنے آپ کو رحمت للعالمین کے طور پر پیش کرتے ہوئے اپنی عملی زندگی میں اپنے آپ کو تمام اقوام ملل اور تمام عالمین کے لیے رحمت ثابت فرمایا۔ گویا کہ آپ کا وجود دشمنوں کے لیے بھی رحمت تھا، جس کی چند مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ اب آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام انسانیت کے ضمن میں عورتوں پر، والدین پر، اقربا پر، پڑوسیوں پر، بیواؤں پر اور یتیموں پر جو احسان فرمائے ہیں، وقت کی رعایت کے پیش نظر کی چند ایک مثالیں آپ خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عورتوں کی حالت ناگفتگی حد تک قابل رحم تھی۔ جب کسی کو اپنے ہاں بیٹی کی پیدائش کی خبر ملتی تھی تو اس کا چہرہ غصہ اور شرمندگی سے سیاہ ہو جاتا تھا۔ اس کا نقشہ خدا تعالی نے یوں کھینچا ہے: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ یعنی جب ان میں سے کسی کو لڑکی ہونے کی بشارت دی جائے تو اس کا چہرہ غم سے سیاہ پڑ جاتا ہے اور شدید غم اور غصہ کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ اس کی خبر کی تکلیف کی وجہ سے جس کی بشارت اس کو دی گئی ہے، کیا وہ رسوائی کے باوجود اللہ کے اس احسان کو روک رکھے یا اسے مٹی میں گاڑ دے؟ خبردار، بہت ہی برا ہے جو فیصلہ کرتے ہیں۔ عرب کے بعض قبائل میں اس طرح اپنی جھوٹی غیرت اور حمیت کی وجہ سے لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کا ظالمانہ رواج تھا۔ اس سلسلے میں کئی واقعات ہیں جو اتنے بھیانک اور دردناک ہیں کہ زبان اس کے ذکر سے اور کان خوفناک واقعات کے سننے سے لرز پڑتے ہیں۔ الغرض عرب سوسائٹی میں عورتوں کی کوئی قدر و قیمت اور کوئی عزت نہیں ہوتی تھی۔ ان کی زندگی موت سے بدتر تھی، گویا کہ ان کے اندر کوئی احساسات اور جذبات ہی نہ تھے۔ دور جہالت میں عورتوں کی ناگفتگی حالت اور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا فرمودہ آدمی شان انقلاب کا نہایت سچا نقشہ سیدہ حضرت نبا مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خوب کھینچا ہے۔ آپ عورتوں کو مخاطب کر کے فرماتی ہیں: رکھ پیش نظر و وقت بہن، جب زندہ گاڑی جاتی تھی، گھر کی دیواریں روتی تھی جب دنیا میں تو آتی تھی۔ عورت ہونا تھی سخت خطا، تھے تجھ پر سارے جبر روا، یہ جرم نہ بخشا جاتا تھا، تا مرگ سزائیں پاتی تھی۔ وہ رحمت عالم آتا ہے، تیرا حامی ہو جاتا ہے، تو بھی انسان کہلاتی ہے، سب حق تیرے دلواتا ہے، ان ظلموں سے چھڑواتا ہے۔ بھیج درود اس محسن پر تو دن میں 100 بار، پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ مسلم انسانیت، پاک محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منصب نبوت اور فائد ہوتے ہی ان سب ظلموں کو مٹا دیا جو عورتوں پر کیے جاتے تھے۔ اس سلسلے میں حضرت مسلم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: عورتوں کے حقوق کا آپ نے اس طرح خیال فرمایا: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس قدر عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں اسی طرح عورتوں کے بھی بہت سے حقوق ہیں جو مردوں کو ادا کرنے چاہیے۔
کہ ہر شعبے زندگی میں عورت کی ترقی کے راستے آپ نے کھولے، اسے جائیداد کا مالک قرار دیا، اس کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھا، اس کی تعلیم کی نگہداشت کی، اس کی تربیت کا حکم دیا، پھر فیصلہ فرمایا کہ جس طرح جنت میں مرد کے لیے ترقیات کے غیر متناہی مراتب ہیں، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ترقیات کے غیر متناہی دروازے رکھے ہیں۔ غرض ہے کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مردوں کے مساوی حقوق دلا کر عورتوں کو بڑا انعام عطا فرمایا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ہرگز ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم میں سے بعض سے نسبت رکھتے ہیں۔ اس آیت کی روح سے روحانی ترقی ہو یا مادی، مرد اور عورت کو مساوی درجہ عطا کیا گیا ہے، کسی ایک کو دوسرے پر فوقیت حاصل نہیں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین اور قریبی رشتہ داروں کی خدمت اور صلہ رحمی کی اہمیت پر جس قدر توجہ فرمائی ہے وہ بھی مثل اور لاسانی ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رزق کی فروانی چاہتا ہے اسے صلہ رحمی کا خلق اپنانا چاہیے، انہیں اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے۔ والدین کی خدمت کے سلسلے میں سیدنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف قیل من یا رسول اللہ قال من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم یدخل الجنۃ۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مٹی میں ملے اس کی ناک، مٹی میں ملے اس کی ناک، یہ الفاظ آپ نے 3 دفعہ دہرائے۔ ان ایسا شخص قابل مذمت و بد قسمت ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضور کون ہے وہ شخص؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت داخل نہ ہو سکا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا کون زیادہ مستحق ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ پھر اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ، پھر درجہ بدرجہ قریبی رشتہ دار۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کی خبر گیری، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت کے بارے میں بہت تاکید فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام پڑوسیوں سے حسن سلوک اور ان کی خبر گیری کے بارے میں بار بار نصیحت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں گمان کرنے لگا کہ شاید ہمسایہ کو وراثت میں شریک نہ قرار دیا جائے۔ ایک حدیث میں آیا ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل من یا رسول اللہ قال الذی لا یؤمن جارہ یعاقبہ۔ خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کون مومن نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی شرارت میں ہو، اس کے اچانک واروں سے محفوظ نہ ہو۔ احباب کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح اس قدر وسیع اور بے کنار سمندر کی طرح ہے جس کے احاطہ کرنا انسان کی بس کی بات نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے یہ جواب دیا کان خلقہ القرآن، آپ کی سیرت قرآن مجید کی جیتی جاگتی تصویر و تفسیر ہے۔ قرآن مجید کا اپنے بارے میں دعویٰ ہے قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ کہہ دے کہ اگر سمندر میرے رب کے کلمات کے لیے روشنائی بن جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا قبل اس کے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہو، ہاں ہم بطور مدد اس جیسے اور سمندر لے آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق حضرت مسیح علیہ السلام نے اردو، فارسی، عربی زبانوں میں 80 سے زائد کتب قلم فرمائی۔ ان کتب کے بارے میں آپ فرماتے ہیں یہ چشمے رواں بخلق خدا دے ہم، یہ قطرے ز بحر کمال محمد، یعنی میں نے مخلوق خدا کے لیے جو روحانی چشمہ جاری کیا ہے ان 80 قریب کتب، وہ بحر کمال محمد میں سے صرف ایک قطرہ ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی سیرت کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ احباب کرام، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت
اور آپ کے اخلاق کریمہ اس لیے بار بار بیان کیے جاتے ہیں کہ آپ کی سیرت اور اخلاق حمیدہ کو اپنائے جائیں، جس سے ہر ایک کے اندر انسانیت کا احترام جاگزین ہو۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی تمہارے لیے اللہ کے رسول میں حسین نمونہ پایا جاتا ہے، اس کو اپنانے سے خدا تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ اعلان کر دیں اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو، میرے نمونے کو اپناؤ، تو خدا تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں حضرت مسیح علیہ السلام کے ایک مختصر اقتباس پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ حضرت مسیح صاحب فرماتے ہیں وہ انسان جو سب سے زیادہ کامل اور انسان کامل تھا، وہ کامل نبی تھا، وہ کامل برکتوں کے ساتھ آیا، جسے روحانی بعث اور حشر کی وجہ سے دنیا کی پہلی قیامت ظاہر ہوئی اور ایک عالم کا عالم مرا ہوا اس کے آنے سے زندہ ہو گیا۔ وہ مبارک نبی حضرت خاتم الانبیاء، امام الاصفیاء، ختم المرسلین، فخر النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اے پیارے خدا، اس پیارے نبی پر وہ رحمت اور درود بھیج جو ابتدا دنیا سے تو نے کسی پر نہ بھیجا ہو۔ یہ عظیم الشان نبی دنیا میں نہ آتا تو پھر جس قدر چھوٹے چھوٹے نبی دنیا میں آئے ہیں اس کی سچائی پر ہمارے پاس کوئی بھی دلیل نہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا۔